ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بزرگوں، دوستو، قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا رمضان المبارک کی وجہ سے اس میں درمیان میں وقفہ آیا، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کو ہم دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں، اور خالق کریم مالک کریم کی بارگاہ میں اس دعا اور اس التجا کے ساتھ کہ رب العالمین ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 آج ہمارے درس کا موضوع کا عنوان ہے۔ اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا آپ پر، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلوں پر، اور جو کوئی یقین رکھتے ہیں آخرت کے دن پر۔ اس سے پہلے کی آیت میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ ایمان وہ قابل قبول ہے جو غیب پر لایا جائے، اور ایمان لانے کے بعد اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے وہ نماز قائم کرتا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس رزق کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اب اسی کا آگے جو تسلسل ہے، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ یہ متقین ہیں، یعنی متقین کی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اب فرمایا کہ وہ اس سب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کون؟ جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، وہ اس سب پر ایمان لاتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس بما میں جو کچھ اللہ کے رسول حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، اب یہ ہمیں کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہمیں صرف قرآن کی بات ماننی چاہیے، ہمیں قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ماننا چاہیے۔ تو ان کے لیے سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ یہ ہمیں پتہ چلا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ جب وحی الہی نازل ہوتی، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اے میرے صحابہ، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ ظاہر ہے کہ زبان دونوں کی عربی ہے، قرآن مجید کی آیت بھی عربی میں ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گفتگو فرما رہے ہیں وہ بھی عربی میں ہے۔ اب یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نے فیصلہ فرمانا ہے کہ کون سی قرآن کی آیت ہے اور کون سی آقا کریم کی گفتگو ہے۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ مومنین کی وہ قسم متقین ہے، متقین میں شامل ہے جو کچھ ان پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ یہ فرق نہیں کرتے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں اور ہم اس کے علاوہ کو نہیں مانتے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، حدیث زیادہ ضروری ہے۔ ان کے لیے بھی ہے کہ بما انزلہ،
جو کچھ نازل کیا گیا، چاہے وہ قرآن مجید کی صورت میں ہے یا جس طرح ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ جو آقا کریم کی احادیث مبارکہ ہیں، آپ کی جتنی گفتگو ہے، جتنا کلام ہے، وہ سارا ہی وحی الہی ہے، کیونکہ یہ ہمیں قرآن نے بتایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ آپ کچھ نہیں بولتے سوائے اس کے کہ جو آپ کو وحی کی جاتی ہے، یعنی آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ آپ کی اپنی مرضی کا نہیں ہے۔ انسان ہے نا، بشر ہے، تو وہ بہت سی باتیں غصے میں کہہ جاتا ہے، مذاق میں کہہ جاتا ہے، فضول باتیں کر جاتا ہے۔ فرمایا رسالت مآب حضور ختمی مرتبت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسا ہرگز مت سوچنا، آپ نے جو کچھ بھی کہا، جو کچھ بھی آپ نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ کی طرف سے وحی کرتا ہے، نازل کرتا ہے۔ فرمایا بما انزل الیک، کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا، مومن اور متقی وہ ہے جو اس سب پر ایمان لاتا ہے۔ اور یہی نہیں، وما انزل من قبلک، اب ہمارے ایمان کا ایک اور جز یہ ہوتا ہے کہ ہم سابقہ سارے نبیوں پر اور ان نبیوں پر جو کچھ کلام نازل ہوا، ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات بہت توجہ طلب یہ ہوتی ہے کہ آج اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ یہ میرے پاس انجیل ہے، تم اس کو مانو، تو ہم یہ کہیں گے کہ جو کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جب حضور ختمی مرتبت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان فرما دیا، اس کے بعد اب کسی انجیل، تورات، زبور، کسی دوسرے کلام پر ہم اس طرح سے عمل نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو کہیں کہ وہ قابل عمل ہے۔ اس پر ایک مشہور واقعہ آپ نے پڑھا سنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں کہیں سے تورات کا ایک حصہ اٹھا لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تورات پڑھ رہا ہوں۔ سرکار دو عالم کے چہرہ مبارک پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا کہ عمر دیکھتے ہو آقا کریم کے چہرہ مبارک کی طرف؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اے عمر، اگر اب موسیٰ بھی آ جائیں، اب اگر خود عیسیٰ بھی آ جائیں، تو انہیں قرآن مجید کلام الہ یہ پڑھنا ہے جو محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے۔ لہٰذا ہم ایمان میں یہ مانتے ہیں کہ ہم ان ساری کتابوں کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ نازل کی گئی ہیں، لیکن اب وہ قابل عمل نہیں ہے، قابل عمل اب قرآن مجید ہے۔ آگے دیکھیے، فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ قرآن مجید میں ہمیں یہ بہت سارے مقامات پر دو لفظ ملیں گے، دنیا، آخرت۔ دنیا عربی زبان میں کہتے ہیں قریب کی چیز کو، اور آخرت کہتے ہیں دور کی جگہ کو۔ اب اہل ایمان کے ایمان کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید نے ہمیں اس بارے میں بتایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن ہر انسان، ہر بشر کے اعمال کا بارگاہ الہ میں حساب ہونے والا ہے۔ لہٰذا ہمارا یہ یقین کامل ہے کہ ایک دن ایسا ہے کہ جس دن سب نے جمع ہونا ہے، پہلے بشر سے لے کے آخری بشر تک ہر ایک کا حساب ہونا ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ صرف ایمان ہی نہیں رکھتے بلکہ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یقین کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جن میں ایک ہوتا ہے علم الیقین، کہ کسی شے کے بارے میں ہم سن کر یقین کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عین الیقین، کہ کسی چیز کو دیکھ کر یقین کرنا، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین، کہ کسی چیز کے بارے میں سننا بھی، دیکھنا بھی، اور اس کے بارے میں جاننا بھی۔ اب جو آخرت کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، ہم نے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، قرآن مجید سے پڑھا، تو لہٰذا ہم نے یقین کر لیا کہ آخرت کا دن قائم ہونے والا ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے
وہ علم الیقین نہیں بلکہ وہ عین الیقین اور حق الیقین کے درجے کا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کسی بھی بشر کا جو علم ہے اس کا اندازہ یہاں سے ہم لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے ہر انسان نے آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں صرف سن رکھا ہے۔ صرف اس کا علم کیا ہے کہ اس نے کانوں سے سن رکھا ہے یا کسی کتاب سے پڑھ رکھا ہے، لیکن حضور ختمی مرتبت جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، کیونکہ آپ کا جو علم ہے وہ عین الیقین اور حق الیقین کے درجے کا ہے، کہ جو ان سارے مراحل کے بارے میں جو آخرت کے ہیں، جو جنت کے ہیں، جو جہنم کے ہیں، جو قبر کے ہیں، آپ ان ساروں کو آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کو محسوس کر کے بتا بھی رہے ہیں۔ جیسے کئی صحابہ کرام نے پوچھا نا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا کہ ان کو فلاں شخص کے بارے میں قبر میں یہ ہو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ جنت میں کیسے ہے، تو آپ نے بتایا کہ جنت میں ایسے میوے ہیں، ایسے مال ہیں، ایسے شہد ہے، ایسے فلاں ہے۔ ان کے سارے انعامات کے بارے میں، ساری چیزوں کے بارے میں۔ تو یہ کیا ہے کہ انسان کوئی بھی دوسرا بشر کسی بھی درجے کا ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں برابری کا کس طرح سے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے صرف آخرت کے بارے میں سن رکھا ہے، اور آقا کریم نے آخرت کے مراحل کو معراج کے موقع پر اور جنت کے سارے جو درجے ہیں اور سارے جو انعامات اور انعام ہیں ان کو، اور جہنم کے جتنے درجے ہیں اور قبر کی جتنی منازل ہیں، ان سب کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ رکھا ہے اور ان کی حقیقتوں کے بارے میں حقیقی طور پر شناسائی حاصل کر رکھی ہے۔ لہٰذا ان کا جو علم ہے وہ علم الیقین سے آگے بڑھ کر عین الیقین اور حق الیقین کے درجے کا ہے۔ اور اہل ایمان کے بارے میں قرآن مجید نے بتایا کہ وہ آخرت کے بارے میں ایمان ہی نہیں رکھتے بلکہ یقین رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا اب کوئی شخص یہ کہے کہ وہ مومن بھی ہے اور اس کے بعد وہ قبر کے بارے میں یہ کہے یہ مولوی لوگ صرف ڈراتے ہیں، تو ایسا کہنا یہ اپنے ایمان کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ لوگ بڑے آسانی سے ایسے جملے بول جاتے ہیں، اور جی یہ لوگ خواہ مخواہ میں ڈراتے ہیں، جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور جی یہ لوگوں کو جنت کے بارے میں خواہ مخواہ لوگوں کو لالچ دیا ہوا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آخرت کے بارے میں جو ایمانیات کا حصہ ہے وہ قرآن مجید سے ثابت ہے، لہٰذا اس کے بارے میں اپنے ایمان میں ہرگز ایسی بات نہیں لانی۔ اور یہی بات قرآن مجید کی اس آیت میں بتائی گئی کہ جو اہل ایمان متقین ہیں وہ جو بھی آقا کریم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ پہلے نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کے دن پر ایمان ہی نہیں بلکہ یقین کامل رکھتے ہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس درس قرآن میں استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔